السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے انجیر۔ مختصر یہ کہ پہلا تو اہم ترین بات یہ ہے کہ انجیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انجیر کھاؤ، یہ قبض اور بواسیر کو دور کرتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اور دیگر فوائد اس کے جو ہیں وہ وضاحت نہیں کی گئی، مگر حکماء، طباء اور دیگر جو سیانے تھے وہ جو فرما گئے ہیں، میں مختصر خلاصہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کوفت نہ ہو میری طویل بات سے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ گینٹھیا جوڑوں کے درد میں مفید ہے، مثانہ کی پتھری اور پتا کی پتھری والوں کو لیے یہ استعمال کرنی چاہیے۔ سورس سینہ میں مفید ہے، پھیپھڑوں کی سوجن میں مفید ہے، جگر اور تیلی کو صاف کرتی ہے، نمکین بلغم کو پتلا کر کے نکالتی ہے، چھاتی کی پرانی سوزش میں مفید ہے، گردہ اور مثانہ کی سوزش والے مریضوں کو استعمال کرنی چاہیے، اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ دیگر یہ ہے کہ اعصابی کمزوری، خون کی نالیوں میں بندش، یہ ان کے مطلب نا یہ ہاتھ میں آتا ہے کہ یہ اسے رفع کرتی ہے۔ بواسیر کو تو لازمی، میں تو ذاتی طور پر میرے پاس کوئی اگر آتا ہے تو میں بواسیر اور قبض کے لیے خصوصاً اسے تجویز کرتا ہوں ان کے لیے۔ اور اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر لوگ تو رات کو بھگو کر صبح استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر اس کا جو اجتماعی مجموعی جو اس کا مطلب ہے نا فیصلہ کیا گیا ہے نا، جو حکمات تھے پرانے اور جس پر ریسرچ ہوئی ہے، وہ صبح نہار منہ اسے دھو کر اچھی طرح چبانا چاہیے، کیونکہ اس کا جو اندر والا دودھ ہوتا ہے نا، یا جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اس میں جو مواد ہوتا ہے، اسے چبانے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھگو کر استعمال کرنے سے وہ نہیں مل پاتے۔ تو ایک یہ الگ بات ہے کہ بھگو کر کھانے میں اس کا مزاج بدلتا ہے اور دیگر بیماریوں میں اسے بھی مفید پایا گیا ہے، مگر خشک استعمال کی جائے صبح نہار منہ تو زیادہ بہتر، میں نے تو ذاتی طور پر زیادہ بہتر اس کا نتیجہ دیکھا ہے۔ حسب ضرورت 2 سے 4 ماہ تک استعمال کی جا سکتی ہے، 1 ماہ بھی استعمال کی سکتی ہے، بعض لوگ 6 ماہ استعمال ساری سردیاں کرتے رہتے ہیں۔ ویسے یہ گرمیوں میں کوئی نقصان دہ نہیں، البتہ اگر کسی کو محسوس ہو کہ یہ مجھے گرمیوں میں موافق نہیں آ رہی تو وہ 5-7 دانے کی بجائے 1-2 دانے 3 دانے استعمال کر لے۔ بچوں کے لیے خصوصاً یہ ہے کہ 2 4 5 سال کے بچے کے لیے 1 ہی دانہ کافی ہے، اسے دھو کر وہ چبا لیا کریں، مگر ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر جو باریک دانے ہوتے ہیں اسے چبانا لازمی ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ اسے چبا نہیں سکتا تو اسے باریک کر کے اس کا پیسٹ بنا کر مطلب ہے نا اسے کسی طریقے سے اسے حل کر کے اسے استعمال کروائی جا سکتے، تاکہ دانے جو ہے نا وہ باریک ہو، وہ ٹوٹ جائے، اس کے اندر کا مادہ جو ہے نا وہ معدے تک پہنچ جائے۔ تو یہ حسب ضرورت 1 2 4 6 ماہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور حسب ضرورت 5 سے 7 دانے بڑے لوگوں کے لیے، اور بچوں کے لیے 1 دانہ ہی کافی ہے۔ 10-12 سال کی عمر کے 3-4 دانے، 2-3 دانے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انجیر کے ویسے تو میں نے مختصر اس لیے مطلب عرض کی ہے یہاں، انجیر کے تو میرے سامنے اتنے سارے اس کی تفصیل اور اس کے فوائد ہیں کہ میں کیا بتائیں۔ کہتے ہیں 70 بیماریوں کا علاج ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، مالک نے اس میں بہت شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں اب کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان تو اس پر یقین رکھتے ہیں، اور غیر مسلموں کے لیے بھی یہ گزارش ہے، جو ہمارے انڈیا والے بھائی ہیں یا دوسرے سے، تو اپنے وہ حکماء کو پڑھیں دیکھیں، اور انہوں نے جو انجیر کے فوائد بتائے ہیں وہ اس وقت بھی میرے سامنے جو بکس پڑھی ہیں
ان میں سے ہندو جو لوگ ہیں حکیم لوگ، انہوں نے جو فوائد بتائے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ بہرحال انجیر بہترین ہے ان بیماریوں کے علاوہ بھی کئی بیماریوں کے لیے، مگر خصوصاً قبض، بواسیر، تبخیر معدہ، سوزش پھیپھڑے، گردے کے مسائل، گردے کی سوزش اور مثانے کے مسائل اور پھیپھڑوں کے مسائل اور تلی کے مسائل، یہ صاف کرتی ہے تلی کو، جگر کو بھی صاف کرتی ہے، یہ خون کو بہتر رکھتی ہے۔ چھاتی کے مسائل میں، کافی سارے مسائل میں یہ بہترین ہے۔ بہرحال خصوصی طور پر قبض اور بواسیر کے مریضوں کو یہ لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ صبح نہار منہ اچھی طرح چبا کر اس کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے ٹھہر کے ناشتہ کرنا چاہیے۔ مالک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھیں، شفا من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ ہر کسی کو عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔